میں نے اسی حوالے سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹا بڑا بھی مشیت الہی ہے، لیکن مدینے کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری بڑی بڑی ہیں۔ مکے میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں۔ صورتیں ہیں چھوٹی، یہ بڑی ہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں کمال میں ایک ہے، کمال میں برابر ہے، ایک ہے۔ اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ دیکھیں یہ آیت کا ایک جملہ ہے، میرا حبیب تجھ سے آ کر مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آ کے، میرا حبیب تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں۔ کیسا سوال کرتے ہیں؟ انی، میرے متعلق۔ کتنی بڑی بات ہوگی، یہ پورے قرآن کی منفرد آیت، ایسی آیت کوئی دوسری قرآن میں نہیں ہے۔ مدینے کے لوگ میرا حبیب تجھ سے آ کے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جملہ تو سوالیہ ہے، لیکن اس میں جو راز ہے وہ راز یہ ہے کہ میرا حبیب مدینے والے سوال کرتے ہیں اور میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی، مدینے والے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں آپ سے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے میرا حبیب ان سے کہو سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو۔ سوال ہے دری، سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہے۔ اس آیت میں خالق نے یہی بتا دیا، مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میرے بارے میں مدینے والے نہیں جانتے، کیونکہ سوال کر رہے، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور اس میں پھر علماء نے اسی سوال و جواب پہ ایک بحث لکھ کے یہ کہا کہ سوال بے شک سوال ہے، سوال کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور جواب کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ علم کلام منطق میں سوال کی بھی حد ہوتی ہے اور جواب کی بھی ایک حد ہے۔ فرمایا وہ سوال کرتے ہیں، رسول جواب دیتے ہیں۔ سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں۔ یعنی مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب کتنا جانتا ہے، کتنا جانتا ہے، لیکن جاننے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں میرا حبیب جانتا ہے۔ جب حبیب جانتا ہے، یہ ہمیں اسی لفظ میں پھر یہ سمجھا دیا، لوگوں اگر کوئی اس وقت کائنات میں توحید کو جانتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس کی تشریح حیدری، اس کی تشریح سرکار محمد مصطفیٰ نے خود فرما دی۔ فرمایا میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ جب کہا نا سارے محمد ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا۔ خوش ہو جاؤ میرے۔ اگر آج محمود ہے
تو پھر آج جن کا محمد ہے ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں. آج حیدریہ آج ہمارا 12واں موجود ہے یا نہیں؟ حقیقت محمدیہ موجود. اسی حقیقت محمدیہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے، علامہ ہلے میں رہتے ہیں. اسی ہلے میں ہمارے بھائیوں کے ایک عالم نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی، لیکن وہ دیتا کسی کو نہیں تھا. اس سے باتیں کرتا تھا لیکن دیتا کسی کو نہیں تھا. علامہ ہلی کو معلوم ہوا کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے. چونکہ محلے میں رہتے تھے، یہ گئے ملنے کے لیے، وہ ملے اور خوش ہو گئے. زے نصیب آپ میرے ہاں آئے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تم نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ میں کتاب لینے آیا، وہ مجھے پڑھنے کے لیے آپ دے دو. اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ کتاب کسی کو نہیں دوں گا. جب کہا نا قسم کھائی ہے کتاب کو نہیں دوں گا، علامہ ہلی نے فرمایا قسم میں شرط ہوتی ہے تو مجھے شرط بتا دو. تکرار نہیں کیا، قسم میں شرط ہوتی ہے تو مجھے شرط بتا دو. اس نے کہا میں نے 1 دن کی قسم کھائی ہے. جب کہا نا 1 دن کی قسم کھائی ہے، فرماتے 1 دن کے لیے دے دو. اب وہ مجبور ہو گیا. اتنی بڑی ضخیم کتاب گیا اور جا کے علامہ کو دی. علامہ گھر آئے، نماز مغرب کے بعد اسے نماز سے فارغ ہو کے لکھنا شروع کیا. جب آدھی رات آئی، اب لکھتے لکھتے نیند فطرت ہے، فطرت نے غلبہ کرنا شروع کیا. اس غلبے کی بنا پہ کچھ لکھنے میں تساہل ہوا، کچھ لفظیں اوپر نیچے ہو گئی. ابھی کتاب تو بہت باقی ہے، لکھنی ہے. فرمانے لگے ابھی سے اگر کچھ غلطی ہو گئی جیسے کہ ہونے لگی ہے تو اس کا جواب میں کیسے لکھوں گا؟ صحیح ہوگی تو جواب لکھوں گا. اسی تردد میں تھے، ذرا سی آنکھ لگی خوش ہو جائے. جو ہی آنکھ لگی 12ویں امام نے آ کے کہا تم سو جاؤ ہم لکھ دیں. اچھی بات ہے، سو جاؤ تم. حیدری حیدری یا علی، تم سو جاؤ ہم لکھ دیں گے. یہ سو گئے. میرے خیال نیند ایسی آئی ہوگی اتنی اطمینان کے ساتھ. اب جو صبح سویرے اٹھے کیا دیکھا؟ کتاب بالکل بند ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے تمت بالخیر. اب انہوں نے خیر کی رے کے نیچے جو دیکھا، لکھنے والے کے دستخط موجود تھے. آج حقیقت محمدیہ موجود. میرا حبیب تجھ سے آ کے مدینے کے لوگ سوال کرتے ہیں، انی میرے بارے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فَإِنِّي قریب، میرا حبیب میں قریب ہوں. دیکھیں اس کو ذرا تصور کریں. خدا جانے جس کا نام ہی علی عظیم ہو وہ کہہ رہا ہے میں قریب. یا ایک قرب کا جو تصور ہے نا، تصور میں جتنا بھی بیان کروں نہیں کر سکتا. آپ جتنا تصور کر سکیں قرب کا، وہ قرب نہیں ہوگا جو حقیقی قرب اللہ نے کہا. خدا سمجھ آئی؟ خدا جانے وہ قرب کس معیار کا ہے. فَإِنِّي قریب. لیکن عربی قاعدہ یہ ہے، جب رسول پاک نے سوال کیا تو فَقُلْ، اللہ کو کہنا چاہیے تھا فَقُلْ، حبیب کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ نے یہاں لفظ کل بھی ہٹا دیا.
کل ہٹا کے یہی سمجھایا میرا حبیب میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ لفظوں کا بھی فاصلہ درمیان میں نہیں، لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ جہاں لفظوں کا بھی فاصلہ نہ ہو وہاں قرب کا تصور کیا ہوگا، قرب کا تصور کیا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں یہاں ایک میں جناب علی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا خطبہ بیان کر کے آگے بڑھوں، تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ دیکھو اول و آخر بھی ایک قرب کا ایک تصور ہے، اول آخر، آخر کی لفظ اول کی لفظ کے قریب اور آخر دو لفظ ہیں۔ جناب علی ایک خطبے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ قریب ہونا ایک صفت ہے ایسے جس کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ اگر پہلے ہوا وہ آخر ہوا پھر کیا واقع ہو جائے گا؟ جہاں اول کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا۔ اللہ کی کوئی صفت دوسری سے پہلے نہیں ہے، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو۔ تھوڑی سی سمجھ نہیں، اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، اور ایسا ظاہر نہیں کبھی باطن رہا ہو۔ اول و آخریت ایک دوسرے سے پہلے نہیں، ظاہریت و باطنیت ایک دوسرے سے پہلے نہیں، وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے۔ کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ جب پہلے نہیں ہے ہم اس کو پہلے نہیں ہے تو پہل کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر اور باطن کیسے سمجھیں گے؟ اول و آخر کیسے سمجھیں گے؟ وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان 14 کو اپنے کمالات کا، صفات کا مظہر بنایا۔ یہ اول بھی ہیں، یہ آخر بھی ہیں، یہ ظاہر بھی ہیں، یہ باطن بھی ہیں۔ تھوڑی گل سمجھ لو میرا یہ اول بھی ہیں، یہ آخر بھی ہیں، یہ ظاہر بھی ہیں، یہ باطن بھی ہیں۔ اب ان کے اول و آخر سے ہمیں سمجھ آئی کہ اول کیا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، ظاہر کیا ہوتا ہے، باطن کیا ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا کی بزم میں جناب علی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی جنت البقیع میں جاؤ، یہ سورج آپ کی حقیقت بیان کرے گا۔ جناب علی اٹھے، اٹھ کے جانے لگے، کچھ صحابہ کرام خود اٹھے، جناب علی نے ان کو کہا نہیں، جو اٹھ کے آنے لگے جناب علی نے انہیں روکا نہیں، چل کے جنت البقیع میں کھڑے ہوئے۔ جو ہی سورج نکلا، سورج کی طرف دیکھ کر جناب علی نے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام۔ بہت ساری باتیں مل گئی ہیں، اے نئی مخلوق میرا سلام۔
جب کہا نا نئی مخلوق میرا سلام، اب سورج نے جواب میں کیا کہا؟ جو ہی سورج کی آواز نکلی، جلدی جملہ میں کہہ دوں، جو ہی سورج نے آواز نکالی، جتنی صحابہ کرام گئے تھے سارے بے ہوش ہو گئے۔ جو سورج کی آواز سن کے بے ہوش ہو جائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا۔ حیدری سارے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے، کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے، جناب علی لے کے ان کو چلے، جو ہی نکلے جنت البقیع سے دوڑ کے مسجد نبوی میں رسول پاک کے سامنے جا کے، یہ جملہ کتاب میں جا کے دیکھے لکھا ہوا ہے، جاتے ہی کہتے ہیں مولا آپ روزانہ ہمیں کہتے ہیں کہ علی انسان ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آج اللہ نے علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سورج نے کیا کہا؟ کہنے لگے سورج نے جواب میں کہا ہے علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علیم۔ اسی قرب کے تصور کو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صحابہ کا توحید کے بارے میں، ذرا یہ جملے بہت گہرے ہیں جی، اب ہم لفظی ترجمہ تو ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی۔ صحابہ کا فی العلو اللہ برتری میں اتنا پہلے ہے جس کی انتہا ہی نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا فی العلو صحیح کام آئی لیکن صحابہ کا نہج البلاغہ میں صحابہ کا فی العلو فلا شیء اعلی منہ، وہ برتری میں اتنا پہلے ہے کہ کوئی شے اللہ سے اعلیٰ نہیں ہے۔ گل تھوڑی سمجھا گی؟ وہ برتری میں، اللہ برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلیٰ منہ، بس قرب من الدنو فلا شیء اقرب منہ، اور وہ دنو مانے قرب، وہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ سمجھا لیجیے قرب کے حیدری فرمایا نا میں قریب ہوں، برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلیٰ منہ وقرب من الذنوب، اور مرکز سے قرب سے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب نہیں، قریب نہیں۔ جناب علی نے توحید کا قریب ہونا بتایا، اللہ نے کہا اے علی میں تیرا قریب ہونا بتاتا ہوں، وہ قرب کے حیدری کہ تو قرب کے اتنا قریب ہے کہ کوئی شاید تو سے زیادہ قریب نہیں، اب میں تیرا قریب ہونا بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، جب اس سے ملنا چاہو تو پہلے وسیلہ تلاش کرو، پھر وسیلہ پہلے ہے نقطہ قرب بعد میں۔ یہی وجہ ہے۔ دیکھیں اب میں ایک جملہ کہوں، یہ باتیں سمجھنے تھوڑی سی بصیرت
لطیف ہوگی تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ وہاں تو ایک تصور ہی نہیں ہے، جس کا تصور ہی نہیں ہے وہاں قرب کا کیا تصور ہو؟ وہ تصور ہم کر نہیں سکتے، وہ بعید ہے ہمارے تصور سے، لیکن خدا جانے وہ قرب کا کیا تصور ہے جو وسیلے میں پہلے وسیلہ آتا ہے۔ کیا سمجھیں؟ قرب میں کون آ رہا ہے؟ وسیلہ درمیان میں آ رہا ہے، اتنا اتنا قریب۔ پھر میں کہوں چونکہ ہم دعا اسی سے مانگتے ہیں۔ دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ ایک ہاتھ بھی دراز کرتے ہیں اور حکم بھی ہے، تو پھر دعا کا کیا کریں؟ ہمیں سہارا سمجھانے میں بھی لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پھر دعا کا طریقہ وہی بتا سکتا ہے جو توحید کا قرب رکھتا ہے، جس کو ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ کون بتائے گا؟ ہے ذریعہ۔ اب وہاں قرب کا تصور ہی نہیں ہے تو اسی سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا بھی ایسے مانگ رہے ہیں خطاب کر کے، سامنے جیسے سامنے ہے، تصور بھی نہیں، سامنے بھی ہے، اور مانگ بھی دعا رہے ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں دعا کے مانگنے کے 6 نہیں 5 طریقے ہیں۔ اگر اس طریقے سے تم دعا مانگو سمجھ لو وہ قبول ہو گئی۔ علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، پہلا طریقہ راغبت، راہبت، تبتل، ابتحال، تضرع، بسبسہ، یہ دعا مانگنے کے طریقے۔ اب یہ طریقے کون بتائے؟ جس کے لیے توحید کہے کہ میں قریب ہوں وہی بتا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب پہلا ہے راغبت۔ اب اس راغبت کا جو پہلا طریقہ بتایا گیا نا دعا کا، فرمایا دعا کا پہلا طریقہ یہ ہے، اور میں دعا مانگتا ہوں جیسے وہاں لکھا ہے اسی طرح۔ دیکھیں ایسے کرے کہ آپ کی ہتھیلیاں کھلی ہوں اور بالکل آنکھوں کے سامنے ہاتھ آپ کے، خیال کریں ایسے، یہ سامنے کل سارا ایک تصور والا کمال۔ لفظ ہیں لفظ، مگر سمجھنا تصور میں ہے۔ لفظ اس کو پورا نہیں کریں گی، لفظ اشارہ کریں گی، سامنے کر کے سامنے دعا مانگے، دعا مانگے نظر ہتھیلی پہ ہو، سمجھ لو دعا قبول ہو گئی۔ گل سمجھ آئیے کیسا ہے؟ سامنے ایسا طریقہ سامنے ہو اور نظر ہتھیلی پہ ہو، صحیح فرماتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تصور میں بھی نہیں آتا تو نظر میں تو آتا ہی نہیں ہے، دیکھا ہتھیلی گئی، دیکھنا دلیل ہے کہ قبول ہوئی، تبھی تو حکم ہوا دیکھو، سمجھے؟ دوسرا ہے راہبت، بالکل منہ کے ساتھ جو ہی دعا نکلے ہتھیلی پہ آواز پہنچ جائے، منہ سے نکلے ہتھیلی پہ پہنچے، تمہاری نظر ہتھیلی پہ ہو، سمجھ لو قبول ہو گئی۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں سمجھا سکوں، میں زیادہ سمجھا نہیں سکتا، صرف ایک تصور ہے، ایسے مانگتے ہیں نا دعا۔ تیسری دعا ہے تبتل، تے بے تیلا۔ تبتل کے معنی ہاتھ نیچے کر دو، پہلے ایسے تھے
اب ہاتھ نیچے کر دو، پریشان نہ ہو، نیچے بھی تو ہے نا، نیچے کر کے اپنا تصور یہ دو کہ اے اللہ میرے سارے آسرے سارے وسیلے ختم ہو گئے، صرف تیرا ہی آسرا۔ یہ دعا جلد قبول ہو جاتی، یہ دعا قبول ہو جاتی۔ آگے ہے تبتل کے بعد ابتحال، الف بیتے ہے آنکھوں والی الف لام، اسی سے ہے مباہلہ۔ مباہلے پہ دعا مانگی نہیں گئی ہے، لیکن مباہلے والی دعا سب سے بڑی مؤثر ہے، اور اس کا مباہلہ ابتحال اسی مباہلہ سے ہے جو پھر وہ غدیر میں مانگی گئی، دعا غدیر پہ مانگی گئی اور ہاتھ اسی ابتحال والے تھے۔ ابتحال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جتنی وسعت دے سکتے ہو آگے کر کے دعا مانگو، تمہاری جہاں وسعت ختم ہو نظر کرو، دعا قبول ہو جائے گی۔ سمجھ آنی بھی یہ ہے ابتحال۔ آگے ہے تضرع، تیزاد رے عین، تضرع۔ تضرع کے معنی ہے دونوں ہاتھ ایسے کر کے ان دو انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت دو۔ اچھا ماشاءاللہ، اب آپ سے سوال تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ دو حرکتوں میں اے اللہ راز کیا ہے؟ باقی ساکن ہیں، دو انگلیاں ہیں جسے حرکت دو، اگر دو انگلیوں سے حرکت دو اگر تصور میں لایا جائے تو لگتا یہی ہے کہ عالمین چلا ہی دو رہے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ حیدری یہ ہے تضرع۔ آخر ہے بس بسا۔ آپ سمجھ رہے کہ میں ساری حقیقت بتا دوں، وہ مجھے بھی نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے۔ بس بسا کیا ہے کہ جب دعا مانگو تو صرف ایک انگلی کو اونچا کرو، ایک انگلی ہی شہادت کی ہے، کوئی ہے جو فقط ایک ہے۔ سمجھ آگئی میرے بھائی؟ سالہ کے عبادی انی فانی قریب، تھوڑا سا ہو اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا میں جواب دیتا ہوں جو کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے۔ آپ جتنے ہیں سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اسے جس کو میں چاہتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں، جس کو قبول نہیں کرتا وہ ہے جو تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوتا۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی، خدا جانے کتنے ہیں ایک وقت میں، کتنے اسے سوال کر رہے ہیں، وہ ہر ایک کا سوال سنتا بھی ہے، جن کا قبول کرنا ہے قبول بھی کرتا ہے۔ ذرا تصور دینا، کتنے ہیں سوال کرنے والے، فرمایا تم سو کے اٹھ کے پھر سوال کرتے ہو، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ دعاؤں کا تصور اور بہترین کر کے یہ جملہ کہنا ضروری ہو گیا میرے لیے۔ دعا مانگو، تم لاکھوں دعا مانگتے ہو تو ہمارا کوئی ٹائم مقرر نہیں، تمہاری ہر دعا میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو جا کے اس آیت کریمہ کا جا کے آگے ترجمہ بھی دیکھیں جو ہمارے شیعوں نے لکھا ہے۔ بس آگے اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا تمہارے روزانہ لاکھوں سوال میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اجلاس کہہ دوں، میرا بھی اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی ایک سوال ہے، اسے مان کے جواب دو۔
تم نے لاکھوں سوال کیے، میں نے ہر سوال تمہارا مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، لاکھوں سوال کیے، رو دن میں میں نے سارے مانے۔ اللہ کہتا ہے میرا ایک سوال ہے، زیادہ نہیں، اسے مان کے جواب دو۔ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کا سوال دہرا دو۔ سوال یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا کوئی سوال نہیں، حیدری، میرا کوئی سوال نہیں۔ کل کہہ کے یہی تو کہا، ایک ہی سوال ہے، ایک سوال، اور وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ کروڑوں سوال سننے والا آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، ماننا چاہیے یا نہیں؟ افسوس ہے جنہوں نے نہیں مانا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پہلے جواب مان کے دو، پھر مجھے مان بھی لو۔ وہ ایک سوال تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اور اس قربا کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ جناب سیدہ کی ہے۔ اب ماننا کن کن کو ہے؟ جناب سیدہ کے حوالے سے ماننا ہے۔ یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان سے ہی مودت کرنی ہے، ان سے ہی محبت کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کا جواب، ان کو مان کے جواب دو۔ یہ نہیں ہے کہ زبانی نہیں، عملاً، قلباً، دل سے مان کے جواب دو۔ جب جواب دو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جنتیں بھی تمہارے لیے، پوری آسائشیں بھی تمہارے لیے، میرے سارے درجات جتنے ہیں جنت میں وہ سارے تمہارے لیے، اگر تم نے انہیں مان لی۔ جو سوال ہے میرا اس کا جواب دیا۔ اگر نہیں مانا تو تمہارا جو کچھ بھی ماننا ہے وہ ماننا نہیں۔ اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی فبعد اللہ کا رسالہ، اگر نہیں مانا ماشاءاللہ، یہ ہے اصل شے جسے خالق منوانا چاہتا ہے۔ بس تھوڑا سا مصائب